الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اذ کا لفظ جب بولا جاتا ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے، تو جیسے اذ کا معنی جب آتا ہے، اسی طرح اذ کا معنی یہ بھی آتا ہے وہ وقت یاد کرو جب، وہ وقت یاد کرو جب، اذ کا معنی وہ وقت یاد کرو جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، میثاقکم تم سے عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا۔ خذو عہد کیا لیا تھا؟ خذو تم تھام لو، تم پکڑ لو، ما اس چیز کو جو، آتینا ہم نے دی ہے، کم تمہیں، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوتن مضبوطی سے، خذوا ما آتیناکم بقوتن تم تھام لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ اس چیز کو جو، فیہ اس میں ہے، ما اس چیز کو جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی حاصل کرو،
تم ڈرو، تتقون تم ڈرو، یا تم تقوی حاصل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم تھام لو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی تھی مضبوطی کے ساتھ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر ثم تولیتم ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی جو تم نے عہد دیا تھا اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، تم دوبارہ سیدھے راستے سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پھر اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ حق تعالی شانہ نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر حق تعالی شانہ نے قانون نجات بیان کیا کہ نجات کسی خاص نسل، کسی خاص خاندان، کسی ملک یا کسی فرقہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور اعمال صالحہ پر ہے۔ یہ جو آج آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں حق تعالی شانہ بنی اسرائیل کی توجہ اس واقعہ کی طرف دلا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں تم نے اس کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ جب حق تعالی شانہ نے
بنی اسرائیل کے مطالبے پر یہ کتاب انہیں دے دی، تو اب وہ کتاب تورات پر عمل کرنے کے بارے میں شش و پنج کا اظہار کرنے لگے، مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگے کہ یہ احکام تو بڑے مشکل ہیں، ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ اسی کے بارے میں حق تعالیٰ شانو یہاں پہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ طور کو بنی اسرائیل کے اوپر حق تعالی شانہ نے بلند کیا۔ یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے جب تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو حق تعالی شانہ نے پھر ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ تورات پر عمل کرنے لگیں، اس کے لیے پھر حق تعالی شانہ نے پہاڑ طور کو ہی اٹھایا اور ان کے سروں پر حق تعالی شانہ نے کھڑا کر دیا۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی کہ انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ یہ پہاڑ کسی وقت بھی گر کر ان کو چکنا چور کر سکتا ہے، ریزہ ریزہ انہیں کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر پھر حق تعالی شانہ نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے یا نہیں؟ تو بنی اسرائیل نے عہد کیا کہ اللہ آپ ہم سے اس مصیبت کو ٹال دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے احکام پر عمل کریں گے۔ اسی واقعے کو حق تعالی شانہ نے سورہ اعراف میں بھی بیان کیا ہے۔ یہاں تو اتنا فرمایا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، جبکہ سورہ اعراف میں صاف طور پہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ اکھیڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گویا کے سائبان ہے۔ ہم نے پہاڑ اکھیڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گویا کے سائبان ہے۔ تو معجزانہ طور پر ایسا ہو جانا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک عصا مارنے پر پانی جاری کر دے، پتھر سے عصا مارنے پر سمندر کو روک دے، تو اس کے لیے اس پہاڑ کو اٹھانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آخر آسمان بھی تو بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور کتنی یہ زمین بغیر کسی اسباب کے پانی کے اوپر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ طور پہاڑ اصل میں لغوی طور پر طور ایسے پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو سر سبز و شاداب ہو، اس پر بکثرت درخت پائے جائیں۔ خشک پہاڑ کے لیے طور کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو بظاہر یہ طور کا لفظ جو یہاں پر اس پہاڑ کے لیے استعمال ہوا تو وہ بھی سر سبز و شاداب ہوگا، اور یہ وہی پہاڑ ہے جو صحرائے سینا کے اطراف میں واقع ہے، اور اس کی ایک چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور اللہ تعالیٰ سے تکلم کا شرف حاصل ہوا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ یہ جو حق تعالی شانہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کیا اور ان سے کہا کہ تورات کے احکام کو مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر سکتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر رہے ہیں، ان پر جبر کیا جا رہا ہے کہ تم ان احکام کو مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو پھر حق تعالی شانہ نے یہ پہاڑ کو ان کے اوپر کیسے بلند کر کے انہیں مجبور کیا تورات پر عمل کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کا جو موجودہ دور ہے ہمارا، چونکہ ہمیں صحیح طرح ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں،
تو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اسی قسم کے شکوک و شبہات، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شرعی مسئلہ ان کے ذہن کے خلاف ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ پھنس گئے ہیں، تو پھر وہ اسی قسم کے شکوک و شبہات، اور بعض اوقات جو دین دشمن، دین بیزار لوگ ہیں، وہ اب صاف طور پہ تو دین پر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ پھر اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں۔ تو کیا بات کہ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر جو پہاڑ کو معلق کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم تورات کے احکام کو مانو۔ تو یہ کیوں مجبور کیا گیا؟ سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ دیکھ لیں، پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کسی کو مجبور کیا جاتا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مجبور نہیں کیا جاتا۔ مجبور کسی کو مسلمان ہونے کے لیے، مذہب اختیار کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہ جو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب قبول کرنے، مذہب اختیار کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی سے، اس کا دل چاہے تو مذہب کو قبول کرے، اس کا دل چاہے تو مذہب کو قبول نہ کرے۔ لیکن یہ تمام دنیا کا قانون ہے کہ جب آپ نے کوئی مذہب قبول کر لیا تو پھر آپ آسانی سے اس مذہب سے نہیں نکل سکتے، آپ کو اس مذہب کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس نے پاکستان کی شہریت لے لی، اب شہریت لینا نہ لینا اس کا اختیار تھا، وہ پاکستان کی شہریت لے، انڈیا کی شہریت لے، افغانستان کی شہریت لے، چین کی شہریت، اس کی مرضی ہے جس شہر کی اس نے شہریت لینی ہے۔ لیکن جب وہ اس ملک کی شہریت لے لے گا تو یہ تمام ممالک اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے ملک کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اگر تم قوانین کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ تو اب جو شخص مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن جو مسلمان ہو گیا تو اب اس کو قوانین اسلام کی پابندی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہیں مجبور نہیں کیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں، ان کی اتباع کو قبول کریں، بلکہ انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو قبول کیا، ان کے دین کو قبول کیا، اور اس کے بعد اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو ماننے میں سستی دکھائی اور ماننے سے انکار کیا، تو اس موقع پر پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تمہیں ان کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی، اگر احکام کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ تو ایسے ہی جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دے، دین اسلام سے نکل جائے، ہمارے مذہب کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے مرتد، تو ایسے شخص کو پھر قید کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی اس کے اشکالات ختم نہ ہوں تو اس کو بعض اوقات قتل بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر ملک کا اپنا نظام ہے، بعض اوقات ملک کسی کو باغی بھی قرار دے دیتے ہیں۔ ترکی جو جہاں پہ خلافت عثمانیہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہ سلطان سلیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک وقت میں عیسائیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر حکم دے دیا کہ ترکی کے علاقے میں جتنے عیسائی ہیں سب کو جبراً مسلمان بنا لیا جائے۔ تو اس وقت کے جو وہاں شیخ الاسلام تھے، ان کو اس حکم کی خبر ملی، وہ فوراً سلطان کے پاس پہنچے اور اس حکم کے متعلق دریافت کیا۔ سلطان نے انہیں بتلایا کہ یہ عیسائی اس طرح سازشیں کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر میں نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ تو اب شیخ الاسلام نے، ان کی ذمہ داری تھی دینی احکام ان تک پہنچانا، تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں سلطان کو بتایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔
تو یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف انہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو سلطان نے وہ اپنا حکم واپس لے لیا۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات قرآن پاک تاریخ اسلام میں منقول ہیں کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات پر کس طرح عمل کیا۔ صرف قرآن کی ایک آیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دیکھتے ہی انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا اور حدیث پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن پر عمل کرنے کو ترجیح دی۔ آگے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ جو ہم کتاب تمہیں دے رہے ہیں نا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق عمل کرو۔ حق تعالی شانہ یہاں پر یہ بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر کر کے ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جب قرآن پاک تم پر نازل ہو گیا ہے تو اب اس قرآن پاک کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا اور اس کے لیے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بہرحال کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، آگے سکھانا، جو اس کے قوانین ہیں اور جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، اس کتاب میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو، اس کتاب میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو، اس کی تشہیر کرو، لوگوں کو سکھاؤ، اس کے لیے جو جو اسباب تم اختیار کر سکتے ہو وہ اختیار کرو تاکہ لوگوں تک یہ قانون پہنچ سکے۔ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ جب تم اس قانون کو مضبوطی سے تھامو گے، اس کو یاد کرو گے، اس پر عمل کرو گے، آگے پھیلاؤ گے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، قرآن پاک کو پڑھتا پڑھاتا رہے تو متقیوں کی فہرست میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے شریعت کے احکام کی تعمیل انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس عہد کے بعد حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم اس عہد سے پھر گئے، تم اس عہد کی پاسداری نہ کر سکے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، فوراً ہلاک ہو جاتے، تمہیں دوبارہ موقع نہ ملتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں صحت بھی دی، رزق بھی دیا، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، دولت سے نوازا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہلاک کر سکتا ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیں توبہ کا موقع دے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا، یہودیوں کی طرح نہیں ہونا، بلکہ مخلص ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، تم جانتے ہو، الذین اعتدوا، ان لوگوں کو، اعتدوا، جو حد سے گزرے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتہ کے بارے میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتہ کے معاملے میں حد سے گزر گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے،
کونو تم بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، فقلنا لہم کونو قردتن خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین، فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا ان کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا سامنے تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں ہوئے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین ڈرانے والوں کے لیے، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر ہم نے بنا دیا عبرت اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے بنا دیا عبرت اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان۔ جیسے گزشتہ آیت میں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کی بدعہدی کا تذکرہ کیا اور ان کی طرف سے تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کا تذکرہ کیا، اسی طرح یہاں پہ حق تعالی شانہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحیرہ قلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا، اور اس ایلا نامی جو شہر تھا اس کی بندرگاہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہ لوگ وہاں پہ ماہی گیری، مچھلی پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں پہ بحیرہ قلزم میں مچھلیاں بہت تھیں اور یہ مچھلیاں پکڑ کے کھاتے بھی اور ان کو فروخت بھی کرتے۔ تو حق تعالی شانہ نے جہاں انہیں اور احکام دیے تھے ان میں ایک اہم حکم ان کو یہ تھا کہ ہفتے والے دن ان کے شکار پر پابندی تھی، باقی 6 دن یہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، لیکن ہفتے والے دن انہیں حق تعالی شانہ نے شکار کرنے سے اور کاروبار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یعنی جمعے والے دن جب سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر ہفتے والے دن غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے ان کے لیے کاروبار کرنا، شکار کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے کئی مقامات پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف میں بالتفصیل حق تعالی شانہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ یہ حکم دیا حق تعالی شانہ نے کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور پھر حق تعالی شانہ نے ان کی آزمائش یوں کی کہ ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ آتی، جبکہ جو باقی 6 دن ہوتے تھے ان دنوں میں مچھلیاں کم آتی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن بہت زیادہ ہوتی ہیں اور باقی دنوں میں کم ہوتی ہیں، تو ان لوگوں نے اب کیا کیا، اس حکم کو توڑنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے عام دنوں میں تمام لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے تھے، تو وہ جب تمام لوگ پکڑیں گے تو مچھلیاں کم ہوں گی، اور جب ہفتے والے دن کوئی بھی نہیں پکڑے گا تو وہ تھوڑی بھی ہوں تو تب بھی بہت زیادہ نظر آئیں گی کہ کوئی پکڑنے والا ہے نہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ سمندر سے چھوٹے چھوٹے راستے ان لوگوں نے نکال لیے، اور راستے نکال کر ان لوگوں نے نیچے تالاب بنا لیے، اور ہفتے والے دن کیا کرتے کہ ان تالابوں کا راستہ کھول دیتے، اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان تالابوں میں چلی جاتی، اور وہاں سے پھر جب وہ تالاب بھر جاتے تو یہ راستہ بند کر دیتے،
تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں. اور پھر اتوار والے دن، پیر والے دن، پورے 6 دن ان تالابوں سے مچھلیاں پکڑتے رہتے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے. پہلے بھی یہ کرتے رہے، ان کے آباء و اجداد بھی یوں کر رہے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نبی بن کر آئے تو انہوں نے سختی کی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم جو تورات کا حکم ہے اس میں تبدیلی کر رہے ہو. تو اس موقع پر یہود کی 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت تو وہ تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر جنہوں نے آمنا وصدقنا کہا اور اس کام کو غلط جانا اور اس کام سے باز آ گئے. یہ تقریباً 12,000 کے قریب افراد تھے. اور دوسرے افراد وہ تھے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کو اتنا تو مانا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے لوگوں کو اس غلط کام سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ اب یہ نہیں رکتے تو ہم کیا کریں، ہم تو ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے. تو انہوں نے برائی سے منع نہ کیا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم کون سا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ہم تو ہفتے والے دن صرف پانی کو ادھر پھینکتے ہیں، جب پانی ادھر چلا گیا تو اس میں جو چیز بھی جائے، مچھلی جائے، جو کچھ جائے، تو ہم مچھلیاں تو نہیں پکڑتے، ہم مچھلیاں تو باقی ہفتے میں پکڑتے ہیں. یعنی ہیلے نکال رہے تھے. تو بہرحال حق تعالی شانہ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ فجعلنا لهم كونوا قردة خاسئین. حق تعالی شانہ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ یہ جو نافرمان لوگ تھے، جو ہیلے بہانے کر رہے تھے اور جو لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان دونوں قسم کے افراد کو حق تعالی شانہ نے بندر کی شکلوں سے تبدیل کر دیا. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے بندروں سے اور خنزیروں سے ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا. تو لکھا ہے کہ جو ان کے جوان تھے جوانوں کو حق تعالی شانہ نے بندروں کی شکل سے تبدیل کیا، اور جو بوڑھے تھے انہیں حق تعالی شانہ نے خنزروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. کیوں؟ جو بوڑھے تھے وہ ان کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. تو یوں حق تعالی شانہ نے انہیں تنبیہ کی. واقعہ یہ ہوا کہ یہ 3 دن تک اسی طرح رہے، صرف ان کی شکلیں تبدیل ہوئیں، بندر اور خنزیر کی، جبکہ باقی سارے حواس ویسے ہی کام کرتے رہے. اور یہ اب ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور انہیں احساس ہے، شعور بھی ہے کہ یہ ہم سے جو ہماری غلطیاں تھیں ان کی سزا کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ چیز مسلط کی ہے. بہرحال 3 دن کے بعد حق تعالی شانہ نے ان پر موت طاری کر دی. اور پھر یہ مر گئے. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ یہ عذاب اس لیے آیا، جو سمجھنے کی چیز ہے، کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان میں غلط قسم کے ہیلے بہانے نکالا کرتے تھے، ان میں غلط قسم کے ہیلے بہانے نکالا کرتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو نہیں مانا، ان پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، آج کل ہمارے مسلمان بھی بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس پر حق تعالی شانہ نے یہ عذاب نہیں دیا، بلکہ عذاب کس پر دیا؟ انہوں نے احکام خداوندی کو تبدیل کرنا اور مسخ کرنا شروع کر دیا، تو اس پر حق تعالی شانہ کی جانب سے یہ عذاب آیا. اور پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان کو کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا. جس طرح آج کل
کوئی واقعہ مغرب میں ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے ان کے اس واقعے کو مثال اور عبرت بنا دیا، لوگوں کی زبانوں پر اس واقعے کو جاری کر دیا، فلاں لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں بھی حق تعالی شانہ نے اس واقعے کو محفوظ کر دیا۔ فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ان کو عبرت بنایا، دوسرا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے اس کو نصیحت کا سامان بھی بنایا کہ آئندہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو مسخ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر جیسے احکام ہیں، جس طرح ہیں، ان کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔